ہماری طرف سے تمام جماعت کو یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ آج کا ہمارا موضوع اسلامی عقائد میں ایک بہت ہی گہرا تصور ہے، صراط الجحیم، یعنی جہنم کے اوپر سے گزرنے والا پل۔ جی، اور خاص طور پر ہم اس شرط پر بات کریں گے جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کے حوالے سے کیا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو صرف آخرت کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ہماری آج کی زندگی کے لیے بھی ہے۔ بالکل، جب ہم نے اس موضوع پر ذرائع کو دیکھا تو یہ واضح ہوا کہ یہ صرف کوئی ڈرانے والی کہانی نہیں ہے۔ قرآن میں، حدیث میں، ائمہ کے فرامین میں یہ ایک مرکزی استعارہ ہے، ایک روحانی پیمانہ۔ اچھا، تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ یہ پل کیسا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس پر سفر کا انحصار کن چیزوں پر ہے، اور اس پورے تصور میں ہمارے لیے مطلب آج یہاں کیا سبق پوشیدہ ہے۔ چلیں پھر اسی سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم پل کا سوچتے ہیں تو ذہن میں لکڑی یا پتھر کی کوئی چیز آتی ہے۔ ہاں، عام طور پر تو یہی خیال آتا ہے۔ ظاہری طور پر اسے جہنم کے اوپر ایک راستہ ہی کہا گیا ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت مادی نہیں، روحانی ہے۔ قرآن میں ایک بہت دلچسپ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، عقبہ۔ عقبہ عقبہ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک دشوار گزار گھاٹی یا ایک مشکل چڑھائی۔ یہ زندگی اور آخرت میں انسان کو جو روحانی آزمائشیں پیش آتی ہیں نا، یہ اس کا بہترین استعارہ ہے۔ یعنی یہ کوئی سیدھا ہموار راستہ نہیں بلکہ ایک چیلنج ہے۔ بالکل، اور قرآن میں جہاں جہاں یہ عقبہ کا ذکر آیا ہے وہاں فوراً بعد اس مشکل راستے کو پار کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ اچھا، جیسے سورۃ البلد میں فرمایا گیا کہ انسان اس گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، اور پھر پوچھا گیا کہ تم کیا جانو کہ وہ گھاٹی کیا ہے، اور جواب دیا گیا کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا بھوک کے دن کسی یتیم کو۔ جی، کسی یتیم، رشتہ دار یا خاکسار مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو یہ تصور شروع سے ہی عملی نیکی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ صرف عقیدے کی بات نہیں، یہ خالصتاً عمل کی بات ہے۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ یعنی اس پل کو پار کرنے کی تیاری اسی دنیا میں دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارے رویے سے ہوتی ہے۔ اچھا، جب میں نے ذرائع کو دیکھا تو ایک تفصیل نے مجھے واقعی چونکا دیا، اور وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ جی، وہ روایت؟ اس کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ جی، وہ روایت اس راستے کی روحانی حقیقت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ 1000 سال کی چڑھائی اور 1000 سال کی اترائی کا فاصلہ ہے۔ 1000 سال؟ اور یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز؟ یہ سننے میں ہی ناممکن لگتا ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے اعمال اور نیتوں کے انتہائی باریک بینی سے پرکھے جانے کی علامت ہے۔ اچھا، دنیا میں ہم شاید کسی کو دھوکہ دے دیں یا اپنے کسی غلط کام کے لیے کوئی بہانہ بنا لیں، لیکن وہاں انصاف اتنا کامل اور اتنا تیز ہوگا کہ کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری کام نہیں آئے گی۔ تو بال سے باریک کا مطلب؟ کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نظر انداز نہیں ہوگا، اور تلوار سے تیز ہونے کا مطلب ہے کہ فیصلہ فوری اور قطعی ہوگا۔ اور ذرائع میں اس پر سے گزرنے والوں کی مختلف حالتیں بھی بیان کی گئی ہیں نا؟ جی، اور یہی اس تصور کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ بجلی کی کوند کی طرح گزر جائیں گے۔ بجلی کی طرح؟ ہاں، کچھ تیز رفتار گھوڑے کی مانند، کچھ پیدل چلیں گے، کچھ گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے پار کریں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے سفر بہت تکلیف دہ ہوگا۔ جی، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس پر لٹک جائیں گے اور آگ ان کے جسم کے کچھ حصوں کو چھوئے گی۔ یہاں ایک سوال ہے، یہ جو رفتار میں فرق ہے، بجلی کی سی تیزی یا گھسٹنا، یہ کوئی باہر سے دی گئی سزا یا انعام ہے؟ ذرائع اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری روح کا اپنا وزن ہے۔ روح کا وزن؟ جی، یہ کوئی خارجی انعام یا سزا نہیں ہے۔ جس روح نے دنیا میں نیکی، علم، سچائی اور محبت سے خود کو ہلکا پھلکا کر لیا، وہ وہاں سے آسانی سے گزر جائے گی، کیونکہ اس پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ اور جس پر بوجھ ہوگا؟ لیکن جس نے حسد، تکبر، لالچ، جھوٹ اور گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا، وہی بوجھ اسے وہاں نیچے کھینچے گا۔ یہ ایک طرح سے روح کی فزکس ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کی رفتار طے کرے گا۔ واہ،
یعنی یہ فیصلہ ہم پر تھوپا نہیں جائے گا، بلکہ یہ ہماری اپنی زندگی کا ایک منطقی نتیجہ ہوگا۔ یہ سزا اور جزا سے زیادہ وجہ اور نتیجے کا معاملہ لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اسی لیے کچھ لوگ جو لٹک کر گزریں گے اور آگ انہیں چھوئے گی، یہ شاید ان کی روح پر لگے گناہوں کے داغوں کو پاک کرنے کا عمل ہے۔ اچھا، ایک طرح کی پیوریفیکیشن؟ بالکل، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان میں کچھ اچھائی باقی تھی جس کی وجہ سے وہ پوری طرح جہنم میں نہیں گرے، لیکن ان کی کوتاہیاں اتنی تھیں کہ انہیں پاکیزگی کے اس تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا پڑا۔ یہ سب سننے کے بعد تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ اس ناقابل یقین حد تک مشکل راستے کو پار کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہے یا نہیں، کوئی رہنمائی، کوئی سہارا؟ یہیں پر وہ حدیث سامنے آتی ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ جی، ذرائع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا گیا ہے جو انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا: اے علی، قیامت کے دن میں تمہارے ساتھ پل کے قریب بیٹھوں گا، اور کوئی بھی شخص اس پل سے اس وقت تک نہیں گزر سکے گا جب تک کہ وہ تمہاری محبت اور ولایت کی سند پیش نہ کر دے۔ جی، یہ فرمان اس پورے تصور کے مرکز میں ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ صراط کو پار کرنا صرف ذاتی نیکی اور پرہیزگاری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا انحصار خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہدایت سے جڑنے پر بھی ہے۔ لیکن یہ ولایت کی سند سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب صرف مولا علی سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے؟ اس میں کچھ اور گہرائی بھی ہونی چاہیے۔ یقیناً، عربی میں ولایت کا لفظ صرف محبت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ اچھا، اس میں محبت، قربت، سرپرستی اور سب سے بڑھ کر رہنمائی کو تسلیم کرنا شامل ہے۔ تو ولایت کی سند کا مطلب یہ روحانی کیفیت ہے جو تب حاصل ہوتی ہے جب انسان امام وقت کی رہنمائی کو قبول کرتا ہے۔ مطلب ان کے اصولوں پر زندگی گزارتا ہے۔ جی، ان کے قائم کردہ اصولوں پر اپنی زندگی استوار کرتا ہے اور ان سے روحانی طور پر جڑا رہتا ہے۔ یہ ایک فعال رشتہ ہے، صرف ایک جذباتی دعویٰ نہیں۔ یہ وہ رسی ہے جسے تھام کر اس بال سے باریک راستے پر چلا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک اعمال اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن درست سمت میں چلنے کے لیے ایک رہنما کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے ایک ماہر کوہ پیما کو بھی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے نقشے اور گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہترین مثال دی آپ نے۔ ذاتی اخلاقیات اور اعمال آپ کی طاقت ہیں، آپ کی کوہ پیمائی کی صلاحیت ہے، لیکن ولایت وہ نقشہ اور وہ گائیڈ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ کون سا راستہ محفوظ ہے اور کس چوٹی پر پہنچنا ہے۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں تو صراط کا یہ تصور ہماری زندگی کے لیے ایک اخلاقی آئینے کی طرح ہے۔ جی، ایک ایسا آئینہ جو ہماری روح کی اصل حقیقت دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی طاقت، دولت، شہرت، یہ سب کچھ وہاں کسی کام نہیں آئے گا۔ کچھ بھی نہیں۔ اس پل پر سفر کی رفتار و کیفیت خالصتاً ہمارے روحانی سرمائے پر منحصر ہوگی۔ وہ تیز رفتار مسافر دراصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی انصاف، ہمدردی، سچائی اور علم کی روشنی میں گزاری۔ اور وہ جو لڑکھڑا رہے تھے؟ اور وہ لڑکھڑانے والے یا گھسٹنے والے ان روحوں کی علامت ہے جو دنیا میں شک، منافقت، غفلت اور گناہوں کے بوجھ تلے دبی رہیں۔ لیکن یہ منظر کشی بہت سے لوگوں کے لیے خوفناک بھی ہو سکتی ہے۔ کیا ذرائع اس خوف کے ساتھ امید کا کوئی پہلو بھی جوڑتے ہیں، یا یہ صرف ایک تنبیہ ہے؟ دیکھیں، یہ دونوں ہے۔ اس میں خدا کے کامل انصاف اور اس کی لامحدود رحمت دونوں کی جھلک ہے۔ انصاف اور رحمت دونوں؟ جی، انصاف اس طرح کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ ملے گا، کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوگی، اور رحمت اس طرح کہ ہمیں اس مشکل راستے کو پار کرنے کے لیے رہنمائی بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ اور وہی ولایت ہے۔ وہی ولایت ہے۔ امید کا سب سے بڑا پہلو یہی تصور ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم مخلص ہیں اور صحیح رہنمائی سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ بیک وقت ایک تنبیہ بھی ہے اور امید کا پیغام بھی۔ تنبیہ غافلوں کے لیے اور امید ایمان والوں کے لیے۔ بالکل۔ تو پھر ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی آج کی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ مطلب اس پل کو پار کرنے کی تیاری یہاں اس دنیا میں کیسے کریں؟ یقیناً، اگر ہم سب کچھ نچوڑ کر دیکھیں تو 4 بنیادی اصول سامنے آتے ہیں۔
پہلا ہے خالص ایمان پیدا کرنا۔ ایمان، جی، یعنی خدا، اس کے رسول اور اس کی طرف سے مقرر کردہ روحانی رہنمائی پر غیر متزلزل یقین۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر باقی سب کچھ تعمیر ہوتا ہے۔ اور دوسرا اصول یقیناً اعمال سے متعلق ہوگا۔ جی، دوسرا اصول ہے اخلاقی زندگی گزارنا، اور یہ اخلاقی زندگی صرف عبادات تک محدود نہیں، ٹھیک ہے؟ ذرائع کا زور تو حقوق العباد یعنی لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات پر زیادہ لگتا ہے۔ صحیح۔ ہر عمل، ہر لفظ اہمیت رکھتا ہے۔ ایمانداری، ہمدردی اور انصاف ہی وہ چیزیں ہیں جو روح کو ہلکا کرتی ہیں۔ بلکہ اصل امتحان ہی وہی ہے، کیونکہ خدا تو شاید اپنے حق کو معاف کر دے، لیکن جس بندے کا دل آپ نے دکھایا ہے اس سے معافی مانگنا زیادہ مشکل ہے۔ تیسرا اصول اسی سے جڑا ہے، اور وہ ہے روحانی تعلق قائم کرنا۔ اہل بیت سے۔ اہل بیت اور امام زماں سے محبت اور عقیدت کو صرف ایک رسمی چیز نہ سمجھنا، بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی میں ایک زندہ حقیقت بنانا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ روحانی تعلق ہی آزمائشوں میں ڈھال کا کام دیتا ہے۔ اور آخری اصول؟ آخری اور چوتھا اصول ہے جواب دہی کو قبول کرنا، یعنی یہ سمجھنا کہ ہماری زندگی ہمارے انتخاب کا نتیجہ ہے۔ ہر انتخاب کا؟ جی، ہر انتخاب کی ایک قیمت اور ایک نتیجہ ہے۔ جب انسان میں یہ احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود محتاط ہو جاتا ہے، وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ یہ خوف نہیں، یہ بیداری ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ صراط الجحیم آخرت میں جواب دہی کا صرف ایک تصور نہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی کا ایک اخلاقی پیمانہ ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمارے اعمال اور ہمارے عقائد کتنے مضبوط اور خالص ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس خطرناک پل کو کامیابی سے پار کرنا صرف نیک اعمال پر ہی نہیں، بلکہ خدا کی مقرر کردہ ہدایت یعنی ائمہ اہل بیت سے گہری روحانی وابستگی اور محبت پر منحصر ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نجات انفرادی کوشش اور الہی رحمت کے سنگم کا نام ہے۔ زبردست۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات۔ جی۔ ذرات صراط کو ایک ایسا پل قرار دیتے ہیں جسے ہم مرنے کے بعد پار کریں گے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اس صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کا بھی استعارہ ہو جس پر چلنے کی ہم ہر روز دعا کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ خیال ہے، یعنی وہ پل صرف آخرت میں نہیں بلکہ یہیں ہماری زندگی میں موجود ہے۔ بالکل، اگر ہم اپنے روزمرہ کے انتخاب کو، اپنی گفتگو کو، اپنے فیصلوں کو اس بال سے باریک اور تلوار سے تیز پل پر اٹھائے جانے والے قدموں کے طور پر دیکھیں تو یہ ہمارے جینے کے انداز کو کیسے بدل سکتا ہے۔ ہر لمحہ ایک امتحان ہوا۔ ہر لمحہ، ہر جھوٹ ہمیں اس پل پر ڈگمگاتا ہے، ہر سچ ہمیں ثابت قدم رکھتا ہے، ہر ناانصافی ہمیں نیچے کھینچتی ہے اور ہر ہمدردی ہمیں آگے بڑھاتی ہے۔ شاید اصل صراط یہی زندگی ہے۔ اور آخرت کا پل تو صرف اس کا نتیجہ ہوگا۔ جی، صرف اس کا نتیجہ۔ یہ سوچ تو واقعی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر لمحہ، ہر دن اس پل پر سفر کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گہری گفتگو کے بعد ایک چھوٹی سی گزارش۔ اسماعیلی ایسنس سے ملتے جلتے ناموں سے دوسرے چینلز بھی بن گئے ہیں، لہٰذا برائے کرم ہوشیار رہیں اور محتاط رہیں۔ ہمارے چاروں چینلز کو سبسکرائب کریں، لنکس ڈسکرپشن اور اسکرین پر موجود ہیں۔ ہمارے نئے چینل اسماعیلی ایسنس خدمت پر واز اور گنان موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسماعیلی ایسنس تعلیم پر آپ کسی بھی وقت خوبصورت میوزیکل تسبیحات سن سکتے ہیں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے۔ ہماری طرف سے تمام جماعت کو یا علی مدد، مولا علی مدد۔